حال کے ساتھ خرامہ خرامہ ٹہلتے ہوئے آئے اور حضرت جی کے سامنے آ کے بیٹھ کے رونے لگے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہ عمر ہے، کمزوری کی ہے، شاید بیوی نے کچھ کہا ہو، شاید اولاد نے کچھ کہا ہو، شاید بیماری کا کوئی عارضہ مسئلہ ہو، اس وجہ سے یہ بندہ رو رہا ہو۔ جب وہ کافی دیر تک روتا رہا، حضرت جی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو اور رونے دیا کہ ذرا اس کو ابھی چپ نہیں کرتا، بابا کو اور رونے دیتا ہوں۔ جب بابا اچھی طرح رو کے فارغ ہو گئے اور اپنے دل کی بڑاس کو نکال لیا تو حضرت نے پوچھا کہ بابا جان کیوں رو رہے ہو؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ بچوں نے کچھ کہا ہے؟ بیوی نے کچھ کہا؟ کیا معاملہ ماجرا ہے؟ تو بڑے میاں نے کہا کہ میرے اندر ایک مرض ہے۔ حضرت نے پوچھا کون سا مرض ہے؟ تو ان بڑے میاں نے کہا کہ جن کی عمر 90 سے 100 سال کے درمیان تھی کہ میرے اندر عورتوں کو دیکھنے کا مرض ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یا اللہ، اس بندے کے پاس طاقت نہیں، قوت نہیں، شہوت نہیں، کمر جھکی ہوئی ہے، لاٹھی ٹیک کے چل رہا ہے، بینائی نے جواب دے دیا ہے، اب نہ جانے کبھی دنیا سے چلا جائے۔ حضرت نے مزید تفصیل جاننے کی کوشش کی تو اس بڑے میاں نے کہا کہ میں اپنے گھر کے باہر چارپائی بچھا کے بیٹھ جاتا ہوں، صبح سے شام تک راستے سے جتنی مستورات گزرتی ہیں میں ان تمام مستورات کو دیکھتا ہی رہتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ آج پتا چلا کہ اگر اس دل کے اوپر محنت نہ کی جائے تو بندہ 90 سال کا نہیں، چاہے 100 سال کا ہی کیوں نہ ہو جائے، اس کے دل کی گندگی نکل نہیں سکتی۔ اور جب بندہ صحیح معنی میں محنت کرتا ہے تو پھر طاقتیں بھی ہوتی ہیں، شہوتیں بھی ہوتی ہیں، قوتیں بھی ہوتی ہیں، گناہ کا تقاضا بھی ہوتا ہے، حسن و جمال کا پیکر ہوتا ہے۔ نوجوان حسین جمیل خوبصورت اس کے سامنے لڑکی کھڑی ہوتی ہے مگر اس کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے سامنے اگر ہوتا ہے تو پروردگار کا خوف ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے۔ تو دل پہ محنت کر کے اس دل کو صحیح معنی میں دل بنا لیجئے۔ جب یہ دل صحیح معنی میں دل بن جائے گا تو انسان کے تمام اعضاء صحیح ہو جائیں گے۔ اسی کو فرمایا آج دلوں کو دیکھو تو مخلوق کی یادیں بھری پڑی ہیں، ایک دوسرے کو پیغام بھیجتے ہیں میں آپ کو بہت مس کرتا ہوں۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ کو بھی مس کرتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے بھی اداس ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی عظمت کو جانتا ہے، جس کو اللہ کی یاد کا لطف اور مزہ نصیب ہو گیا، اس کو اللہ کی یاد کے سوا چین اور اطمینان نہیں حاصل ہوتا۔ حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ نے ایک موقع پہ عجیب بات ارشاد فرمائی کہ میں نے اپنے اللہ سے ٹوٹ کر محبت کی ہے۔ یہ جملہ وہ لوگ صحیح معنی میں سمجھ سکتے ہیں جن کے دل میں تھوڑی سی بھی اللہ کی محبت کی جھلک ہوگی۔ عجیب جملہ ہے، میں نے اپنے اللہ سے ٹوٹ کے محبت کی ہے۔ اب ٹوٹ کے جو محبت کرتا ہے نا کوئی بندہ کسی سے تو راستے میں پتھر نہیں پہاڑ بھی آ جائے وہ اپنے سر کو اس سے ٹکرا دیتا ہے مگر اس پہاڑ کے پار چلا جاتا ہے، راتوں کے اندھیرے قربان کر دیتا ہے، دل کی ساری خوشیاں اسی کی یاد میں نچھاور کر دیتا ہے۔ اللہ تیری یادوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے؟ حضرت کے جملے ہیں، اللہ تیری یادوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے؟ یہ بات وہی بندہ کہہ سکتا ہے کہ جس کا دل محبت الہی سے بھرا ہوا ہو۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اے اللہ دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ، اے اللہ دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ۔ یہ بات صحیح معنی میں وہ لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جنہیں اپنی جوانی میں کبھی کسی سے عشق ہوا ہو، وہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہمارا کیا حال تھا، راتوں کی نیندیں اڑ جاتی تھی نا جناب۔ اے اللہ دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ، رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ۔ دن میں تجھے یاد کرتا ہوں، رات کو اٹھ اٹھ کے تجھ سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہوں۔ ہماری بھی زندگی ایسی بن جائے نا تو سمجھ لیجئے کہ پھر ہماری زندگی صحیح معنی میں زندگی بن جائے گی۔ کچھ اشعار ہیں وہ سن لیجئے، پھر یہ آج اس بات کو ختم کرے گا۔ کہنے والے نے عجیب باتیں کہی ہیں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اشعار ہیں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے۔ جب کوئی بندہ کسی کی محبت کو پانے کا متلاشی ہوتا ہے نا، اس سب کاروبار کو آگ لگا دیتا ہے۔
گھر بار کو آگ لگا دیتا ہے، سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ پوچھو ذرا ان ماں باپ سے کہ جن کے بیٹے اور بیٹیاں کسی غیر کی محبت میں گرفتار ہو گئے، اب ماں باپ کا لاڑ اور پیار رکھا رہ جاتا ہے، وہ کورٹ کچہریوں میں کھڑے ہو کر ماں باپ کے حالات سمجھانے کے باوجود بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے اپنے ماں باپ سے ڈر ہے، لہذا مجھے میری زندگی کی حفاظت چاہیے۔ ماں باپ الگ سمجھاتے ہیں، بہن بھائی الگ سمجھاتے ہیں، مگر اس کے دل